نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام انصاف پر بنایا ہے۔ انصاف کہتے ہیں جس کی جو حد ہے وہ اپنی حد میں رہ کر کام کرے، اور جس کا جو مقام ہے اس کے مقام کا لحاظ اور خیال رکھا جائے۔ اللہ کی ذات کا مقام، نبی کا مقام، اولیاء اللہ کا مقام، بزرگان دین کا مقام، عام لوگوں کا مقام، اسی طرح اللہ کے حقوق، نبی کے حقوق، صحابہ کے حقوق، بزرگان دین اولیاء کرام کے حقوق، عام انسانوں کے حقوق، یہ امت پر لازم ہیں۔ جب انسان ایک دوسرے کے حق کو پہچانتا ہے اور حق کو پہچان کر اس کا حق ادا کرتا ہے تو یہ نہ یہ کہ صرف اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے بلکہ یہ پورے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور اکثر اوقات خیر کا، رحمت کا، برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کئی جگہوں پر تعریف فرمائی۔ فرمایا عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، اور عزت عام مومنین کے لیے ہے۔ العزت للہ ورسولہ وللمؤمنین۔ عام مومنین میں سب سے بڑا مقام صحابہ کا ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد، اور اس کے بعد مقام تبع تابعین اولیاء اعظام کا ہے، اور ان کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ رب العالمین جو ارحم الراحمین ہیں، عام بندوں پر، عام مخلوق پر وہ رحم کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ نے قرآن مجید میں دو لوگوں سے جنگ کا اعلان فرمایا۔ اللہ جو ارحم الراحمین ہے، مالک یوم الدین ہے، بہت ہی کریم ہے، رؤوف ہے، منان ہے، حنان ہے، اس کے 101 نام میں صرف 2-4 نام چھوڑ کر سبھی نام رحم والا ہے، کرم والا ہے، عفو والا ہے، بندوں پر اپنی رحمتوں کے نزول کا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی 2 جماعتوں اور 2 طبقوں کے بارے میں اپنی طرف سے جنگ کا اعلان فرمایا ہے۔ ایک وہ طبقہ جو سودی نظام کو آگے بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار رہے۔ ان کی جنگ اللہ تعالیٰ سے۔ جو لوگ سودی نظام کو آگے بڑھاتے ہیں، سودی نظام کو فالو کرتے ہیں، سودی نظام کو پسند کرتے ہیں اور اس میں اپنی دلچسپی لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں اور ایسے طبقوں کے لیے قرآن مجید میں جنگ کا اعلان فرمایا۔ دوسرا وہ طبقہ، دوسرا وہ گروہ جس کے لیے اللہ نے جنگ کا اعلان فرمایا ہے، جو اولیاء اللہ سے دشمنی کرتا ہے، جو اولیاء اللہ کے خلاف بولتا ہے، جو اولیاء اللہ کی عزت اور ان کی حرمت کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے اور لوگوں میں اس کو بیان کرتا ہے۔ اولیاء اللہ کی حرمت اور تعظیم کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہوئے جو میرے نیک بندوں کے خلاف حالات بناتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اسکاتے ہیں، وہ لوگ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو نیک بندوں، صلحاء، علماء اور وہ لوگ جسے ہم نیک سمجھتے ہیں، جسے اولیاء اللہ کہتے ہیں، جنہیں بزرگان دین کہتے ہیں، جو نیکیوں کے میدان میں آگے رہتے ہیں، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، جن کی زندگی سنت کی بالکل آئینہ دار ہوتی ہے،
جن کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا سب کے سب اللہ کی محبت میں اللہ کے عشق میں اور نبی کے طریقے میں رنگی ہوئی ہوتی ہے، ایسے لوگ اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ ہم لوگ اولیاء اللہ انہیں سمجھتے ہیں جو چمتکار دکھائے، جو معجزے کرامات دکھا دے، عوام میں اس کو بڑا ولی سمجھا جاتا ہے۔ بڑے پیر صاحب حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کی زندگی میں سنت ہو وہ سب سے بڑا ولی، سنت کے مطابق زندگی کا ہونا، نبی کے طریقے پر اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ ولی کی پہچان ہے۔ ایک شخص حضرت بڑے پیر صاحب کی خدمت میں 10 سال اس نیت سے رہا کہ آپ سے ہم اسم اعظم سیکھ لیں۔ اسم اعظم ایک عمل ہے، ایک وظیفہ ہے، جس کے کرنے اور جس کے پڑھنے کے بعد انسان کا کام چٹکیوں میں ہو جاتا ہے۔ دشمن پر حملہ کرنا چاہے وہ پڑھ دے، دشمن ہلاک ہو جاتا ہے، فتح ہو جاتی ہے۔ تو وہ ایک آدمی اس نیت سے بڑے پیر صاحب کی خدمت میں اور خانقاہ میں رہنے لگا اور صحبت میں رہا، اور 10 سال اس نے گزار دیے۔ 10 سال کے بعد جب رخصت ہونے لگا تو اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ حضرت نے پوچھا کہ اس اتنے لمبے زمانے میں کے باوجود تم جب رخصت ہو رہے تو تم اداس ہو، کیا تم کسی مقصد کے پانے میں فیل ہو گئے، یا میری طرف سے تربیت میں تمہارے پر کوتاہی رہی؟ تو پھر اس نے اپنے دل کی بات کہی کہ حضرت ہم تو اسم اعظم کا گر سیکھنے آئے تھے، اور اتنی مدت میں آپ نے اسم اعظم کا گر نہیں سکھایا، ہم کو اسم اعظم کا وظیفہ نہیں کرایا، اور ہم تو اس نیت سے آئے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم نے اس 10 سالہ زندگی میں میری صحبت میں میرا کوئی کام صبح سے شام تک میں سنت کے خلاف دیکھا؟ اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے آپ کا کوئی کام حضور کے طریقے کے خلاف نہیں دیکھا۔ تو کہا یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ اور پھر کہا تم اسم اعظم سیکھنا چاہتے ہو؟ پھر مریدین کو کہا کہ چلو میرے ساتھ، اس کو لے کر گئے اور دریا میں اس کو مرید کو کہا پھینک ڈالو، کشتی میں بیٹھے، اور کشتی میں بیٹھانے کے جب 20 کشتی میں دریا کشتی میں پہنچی تو حضرت کے اشارے پر ایک مرید نے اس آدمی کو جس میں اعظم سیکھنے آیا تھا اس کو اٹھایا، بیچ دریا میں پھینک دیا، اور کشتی چلا کر بڑے پیر صاحب کنارے آ گئے۔ اب وہ چیختا چلاتا رہا، حضرت منہ پھیر کے جانے لگے۔ جب دیکھا کوئی ہماری پکار نہیں سننا، کوئی مدد کو نہیں آ رہا ہے، تو پھر اس نے کہا اے اللہ تو ہی بچانے والا ہے۔ پیر صاحب کا نام لیا، مریدین کا نام لیا، او بھائی بچاؤ، ڈوب رہا ہوں۔ جب دیکھا کوئی سن ہی نہیں رہے میرا، اس ڈوبنے والے نے آخری منزل میں دل سے اخلاص سے کہا اے اللہ اب تو پیر صاحب بھی رخ پھیر کے چلے گئے، مریدین بھی آگے بڑھ گئے، تو ہی دیکھ رہا ہے، تو ہی مجھے سنبھال سکتا ہے، تو ہی کنارے لا سکتا ہے۔ اس وقت جس نے کہا اے اللہ تو میری جان کو بچا، شیخ یہی سننا چاہتے تھے۔ جیسے اس نے کہا اے اللہ بچا، حضرت کے حکم سے ایک مرید دریا میں کودا اور اس کو پکڑ کر کنارے لایا، اور پھر کہا اسم اعظم بتانے سکھانے کا طریقہ کے لیے میں نے تم کو دریا میں ڈالا تھا۔ عین مصیبت میں انسان جو دل سے اللہ کو پکارتا ہے وہی اسم اعظم ہے۔ تم نے جو اخلاص سے اللہ کو پکارا یہ اسم اعظم ہے۔ اللہ کی طرف توجہ کا ہونا، تو اولیاء اللہ کی زندگی ہمیشہ سنتوں پر ہوتی ہے۔ جو لوگ اولیاء اللہ کے خلاف زبانیں کستے ہیں ان کی دنیا بھی برباد ہوئی، دین بھی برباد ہوئی۔ عام نیک عام شریف مسلمان کو، شریف انسان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کرتا ہے اور اس کی بے عزتی کرتا ہے تو وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو بلا قصور کسی کو پریشان کرے گا، اس کی عزت سے کھیلے گا، وہ اپنے موت سے پہلے وہ ذلت کو دیکھ کر رہے گا۔ پھر چجائے کہ اولیاء اللہ کے ساتھ بے حرمتی کرنا، ان کی زندگی کے اوپر ٹٹ پٹی لگانا، غلط الزام لگانا، یہ انسان کی بربادی کی علامت ہے، یہ انسان کی اس کی نامرادی کی علامت ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب انسان کی بربادی کا زمانہ آتا ہے
اور اس کی بلندیوں کو پستی میں لانے کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر وہ ایسے جملے بولتا ہے، ایسے بکواس کہتا ہے جس سے اللہ کی کا غصہ اللہ کی ذات غصے میں آتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا جو ہمارے اولیاء اللہ کے ساتھ دشمنی برتے گا وہ گویا ہم سے جنگ کے لیے ہم کو جنگ کی دعوت دے رہا ہے، اور اللہ سے جو جنگ کرے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ملک اس وقت دو طرفہ جنگ کے اندر گھرا ہوا ہے، چائنا سے جنگ کر رہا ہے، نیپال سے جنگ کی تیاری ہے، اور کچھ بد قماص اور بد فطرت اور بد زبان لوگ ملک کے اندر اولیاء اللہ کے خلاف بد زبانی کر رہے ہیں، ان پر ٹٹپنی کر رہے ہیں، ان کی شان میں بے غلطیاں کر رہے ہیں کہ اللہ کا قہر نہیں آئے گا، اللہ کا غضب نہیں آئے گا۔ ملک کے پردھان کی ذمہ داری تھی کہ سب سے پہلے اس کے خلاف آواز دگاتے کہ ہم اس کی ٹٹپنی اور اس کے بکواس پر ہم بین لگائیں گے، ہم اس کو جیل کے سلاخوں میں بھیجیں گے۔ جب مسلمانوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو معافی مانگ رہا ہے۔ عام مسلمان معاف کرنے کے لائق اس وقت نہیں ہے اس کو۔ جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف کیس لگا دیا ہے۔ اب جمعیت علماء سے معافی مانگے، سپریم کورٹ میں معافی مانگے، اس کے ویڈیو پر اور یوٹیوب پر آ کر اپنے آپ کو کہنا ہم بولنا کچھ چاہ رہے تھے، ہم نے کچھ دیا، جو دل میں تھا وہ تم نے بولا، جو دماغ میں تمہارے تھا وہ بولا۔ اولیاء اللہ کے ساتھ جو تم نے بدتمیزی کے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ اللہ نے سن لیے ہیں، اس کے لیے اور جو لوگ اس کے ہم نوا ہیں، جو تنظیمیں اور جو گروہ جو کمیٹیوں کے لوگ، ملک کے جو لوگ اس کے خیر خواہ لوگ ہوں گے وہ سب انشاءاللہ اللہ کے پکڑ میں آئیں گے، اور اگر دل سے توبہ کرتا ہے، اخلاص سے کرتا ہے تو اللہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ لیکن جب ملک کی بڑی عدالت میں جمعیت علماء ہند نے اس نالائق کے خلاف کیس لگا دیا ہے تب سپریم کورٹ میں معافی نامہ پیش ہوگا۔ معافی نامہ سپریم کورٹ قبول کرے نہ کرے یہ سپریم کورٹ کے اوپر ہے، اور جمعیت علماء کے اوپر ہے کہ جمعیت علماء ہند اس کی معافی کو مانے یا نہ مانے۔ اور ایسے وہ تمام چینلز والے جو اسلام کے خلاف، مسلمان کے خلاف، دین کے خلاف، اولیاء اللہ اعظام کے خلاف بکتے ہیں، اب ایسے لوگوں پر لگام کسنے کا وقت اللہ نے لا دیا ہے۔ وہ صوفی سنت انسان جس نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو دین پر لانے میں گزار دیا، پچھڑے لوگوں کو، آدی واسی لوگوں کو، بیک وارڈ لوگوں کو کے ساتھ مل کر دسترخوان میں کھانا کھلایا، اپنے دسترخوان پر کھانا کھلایا، ان کے ہاتھ خود خواجہ صاحب نے کھڑے ہو کر ان آدیواسی بھیل لوگوں کو ان کے ہاتھ دھلوائے کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، اور ان کو کھانا کھلا کر پھر کھانے پہ بیٹھے۔ یوں ہی ایمان کی بہار دوڑے آئی ہے۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین اللہ کے بندوں سے محبت رکھتے ہیں، ذات پات کچھ نہیں ہوتا، ہر انسان آدم کی اولاد ہے، آدم کی اولاد کو مقام ملنی چاہیے۔ خواجہ صاحب نے ہندوستان کے اندر آنے کے بعد جو انسان کو پھر طبقوں میں بانٹ رکھا تھا، اونچ نیچ کی ذات میں بانٹ رکھا تھا، جس کے ساتھ اس ملک میں جانور سے زیادہ بدتر سلوک کیا جاتا تھا، خواجہ صاحب نے اس طبقے کے ساتھ اللہ کے نبی کی سنت زندہ فرمائی، اور ایک ایمان کی بہار آ گئی، ایمان کی بہار آ گئی۔ تقریباً 70 لاکھ لوگ خواجہ صاحب کے اوپر ایمان لائے۔ ایسی شخصیت کے بارے میں کہنا لٹیرا، وہ خود لٹ جائے گا، اور ایسے لوگ ہی لٹیں گے اور ایسے لوگ ہی برباد ہوں گے۔ ہم آج کے اس دن میں جمعے کی اس منبر سے ہم اس کی بھرپور تردید کرتے ہیں۔ ہمیں خوشی کی بات ہے اندور شہر کے اندر بھی کئی تنظیموں نے درخواستیں دی اور اس کے خلاف FRI درج کرانے کی بات کی ہے، اور اس چینل کو بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند خود سپریم کورٹ پہنچ چکی ہے۔ انشاءاللہ ایسے تمام بدقماص لوگوں کے خلاف انشاءاللہ قانون کا ہاتھ لمبا ہوگا اور ان کے خلاف مقدمہ چلے گا، اور ہمیں امید ہے کہ بہتری فیصلہ ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ہم بھی اپنے دل میں ان اللہ والوں کی عظمتوں کو دل میں رکھیں، وہ کیوں تشریف لائے تھے، کیا کام کیا ہندوستان میں آنے کے بعد، اور کس طرح دین پھیلا، ہم اس میں کہاں تک اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ صرف زبانی محبت سے کام نہیں چلے گا، ایک ہے خواجہ صاحب سے دل سے محبت رکھنا،
اور ایک ہے خواجہ صاحب کے کام سے محبت رکھنا۔ خواجہ صاحب کے کام سے محبت رکھنا، کام سے محبت رکھنا یہ اصل ہے عقیدت۔ نام سے محبت رکھنا یہ ٹھیک ہے، ذات سے محبت رکھنا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مشن کو آگے بڑھانا، ان کی تحریک کو آگے بڑھانا، ان کے کام کو آگے بڑھانا، دین کا کام لے کر آئے تھے، بوریا بستر باندھ کر آئے تھے، لوگوں میں چل چل پھر کر دین کا کام کر رہے تھے، بھٹکوں کو راستوں پر لا رہے تھے، پچھڑے لوگوں کو سینے سے لگا رہے تھے اور ان کو کلمہ پڑھا رہے تھے۔ آج مسلمان اگر دلیل طبقے سے قریب ہو، آج مسلمان اگر آدیواسی طبقے سے قریب ہو، بیکوار طبقے سے قریب ہو، تو انشاءاللہ ملک کا رخ بدل سکتا ہے۔ آئیے ہم سب نیت ارادہ کریں کہ خواجہ صاحب کی مشن کو آگے بڑھائیں گے اور اس کے کام کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔